السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سال 2024 کا اختتام ہو رہا ہے اور سال 2025 کا آغاز ہونے کو ہے۔ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے ایک پیغام ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ تو جو ان کی تفصیلی گفتگو اڈیالہ سے سال 2025 کے حوالے سے خصوصی طور پر انہوں نے کی ہے، وہ اس ویلاگ میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ سال 2024 کا جو ہال مارک ہے، اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں کہ 2024 میں پاکستان کے اندر کیا کیا ہوتا رہا ہے، اس کی ایک سمری، ایک خلاصہ اس ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے بنیادی طور پر کنکلوژن یہی ڈرا ہوتا ہے دیٹ 2024 واز ون آف دا ورسٹ ایئرز ان دی پولیٹیکل ہسٹری آف دس کنٹری، کیونکہ اس میں جتنی پاکستان کی تنزلی ہوئی ہے سیاسی طور پہ اور دیگر بہت سارے اعتبار سے، وہ بدترین ہے۔ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ کو رپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ رجیم چینج کے بعد ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور نیا سرمایہ آنے کی بجائے صنعت کار اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ملک میں قانون کی حکمرانی، رول آف لاء کا خاتمہ۔ ملٹری کورٹ سے سویلینز سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ ویری نائس ورڈ، بہت خوبصورت طریقے سے خان صاحب نے ایکسپلین کیا ہے سپریم کورٹ کے اس عمل کو، کہ واقعی میں اپنا ہی منہ کالا کروایا ہے ان جج صاحبان نے، سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے سزائیں دلوا کے سویلینز کو منہ کالا کیا، شدید کالا کروایا آپ نے۔ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس سے ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا۔ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد پاکستان اور قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، اور اب بیرونی سرمایہ کاری ایک خواب ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ دباؤ کے ذریعے وقتی طور پر دکھاوے کا استحکام تو لا سکتے ہیں، مگر جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی اور عوام کا حکومت پر اعتماد بحال نہیں ہوتا ہے، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ملک کی معاشی ترقی کا ایک ہی بنیادی ستون ہے جو اندرونی و بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ نمبر 2 وجہ، وہ جو انہوں نے معیشت کی بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ایکسپلین کرنا شروع کی ہیں، اس میں دوسری وجہ کیا وہ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملک کی آئی ٹی کی معیشت کو بری طرح متاثر کر دیا گیا۔ مستقبل آئی ٹی کا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں تو ابھی تک گفتگو ہو رہی ہے نا کہ مستقبل آئی ٹی کا ہے۔ ادھر ویسٹ میں آئی ٹی کی آگے جو سٹیجز ہیں اس کے اوپر اب بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت امریکہ میں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ مستقبل اے آئی کا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے لیے آئی ٹی انٹرنیٹ ایک بنیادی مطلب کہ ضرورت ہے، ایک بنیاد ہے جس کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں ابھی وہ بنیاد ہی پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے، اور یہاں پر اس بنیاد کے اوپر اونچی عمارتیں تیار کرنے کے بعد اب ایک نیکسٹ لیول کے اوپر چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو مستقبل آئی ٹی کا ہے، لیکن آزادی اظہار رائے سے خوفزدہ حکومت نے انٹرنیٹ میں خلل پیدا کر کے نوجوانوں کے روزگار کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ متاثر کر دیا۔ ہم عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل نہیں رہے۔ وہ سارے کاروبار جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں انہیں تباہ کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیٹ بہت امپورٹنٹ ہے ای کامرس کے لیے، بہت سارے کاروبار، مارکیٹنگ کے لیے، آن لائن ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے۔ لیکن خیر ان کا تو فوکس ہی یہ ہے نا کہ جی انٹرنیٹ پہ آواز بندی کی جائے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھنے والی جو آوازیں ان کو بند کیا جائے۔ نمبر 3 انہوں نے کہا سیاسی عدم استحکام۔ ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے، یار کمال کر رہے ہیں عمران خان، تو بڑی زبردست سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ کیا سٹیٹمنٹ ہے، کیا سٹیٹمنٹ ہے۔ ٹھیک پرابلم کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے عمران خان نے یہاں پہ کہ ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فراڈ الیکشن اور جھوٹ فریب پر کھڑے جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام ناممکن ہے۔ نمبر 4 دہشت گردی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں ہے۔
میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیر پا سیاسی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ ناممکن ہے. آگے وہ کہتے ہیں جی مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا ہے. کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کی دوبارہ آبادکاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی. اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ دینا ہے. میں اس دن جو گفتگو کر رہا تھا وہ اپنے سیاسی مشاہدے کی بنیاد پر کر رہا تھا بطور ایک اینکر پرسن، کیونکہ میں ٹیلی ویژن پر مین سٹریم میڈیا پہ لائیو کرنٹ افیئرس کا شو ان دنوں ہوسٹ کرتا تھا. تو ہم بھی دیکھ رہے تھے، ہمیں بھی پتا تھا کہ ہوز کالنگ دی شاٹس، کون، مطلب کہ یہاں پہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ جنرل فیض اس طرح سے وہ ہو رہا تھا. اور مجھے عمران خان کی حکومت پہ ہم جیسے لوگوں کو سب سے بڑا گلہ یہ تھا کہ یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے حکومت کا کہ آپ نے اتنی سپیس دے دی ہے نان ڈیموکریٹک ایلیمنٹس کو، اور وہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک عمران خان کے کہنے پہ انہوں نے کر دیا. آج عمران خان صاحب نے بھی اس کا جو حقیقت ہے وہ بیان کر دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تجویز تھی کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کی دوبارہ آبادکاری کی خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور الحق قادری اور قبائلی علاقوں اور مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی. اور یہ اس وجہ سے سمجھ آتا ہے کیونکہ یہ ادھر ان جگہوں کے رہنے والے تھے. وہاں پہ اگر مثال کے طور پہ ان کی جگہوں پہ دوبارہ ٹی ٹی پی کے لوگ آ کے سیٹل ہوں گے، ری سیٹل ہوں گے، تو ان کو تو ظاہری بات ہے تکلیف ہوگی، کیونکہ ان کے علاقے کا امن خراب ہونے کے چانسز ہیں اور پہلے بھی خراب ہوا رہا ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھائے جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے جائے گا. کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی. ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو بریف کیا گیا کہ اکتوبر 2021 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا، اور اس کے بعد کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا، نہ اس پر ہمارے دور میں عمل ہوا. اگر آبادکاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو مغربی بارڈر کی پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کنویں سے پانی نکالتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مستقل حل کے لیے اپنی کوتاہیوں اور ناکام پالیسیوں کا نہ صرف اعتراف کرنا ہوگا بلکہ تصحیح بھی کرنی ہوگی. آئی ایس پی آر کو جواب تو ملٹری کورٹس پر بھی دینا چاہیے کہ کون سا قانون آپ کو جج، جیوری اور خود ہی جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے. ملٹری کورٹس کے ٹرائل شفافیت پر مبنی نہیں ہوتے. ہمارے دو مطالبات بالکل جائز اور فوری عمل درآمد کے لیے ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے اس لیے فوری مطالبات کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ وہ طویل کام ہے. حکومت اگر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو ہماری ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم پورے زور سے جاری رہے گی. نواز شریف اب صرف سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے. اینڈ میں کافی چھکا مار دیا عمران خان نے. بات ٹھیک ہے، وہ 12واں کھلاڑی بن گیا ہوا ہے نواز شریف، اور اپنے بھائی کے ہاتھوں بن گیا ہوا ہے. اچھا، دوسری اہم بات جو اس ویلاگ میں آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم، کیونکہ وہ طویل کام انہوں نے کہا کہ ہے، اس وجہ سے وہ ابھی جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین، اگلا اجلاس 2 جنوری کو ہے. اور یہ بڑی اہم خبر ہے کہ پہلے 3 مطالبات تھے: قیدیوں کی رہائی، 26 نومبر اور 9 مئی کے اوپر انڈیپینڈنٹ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن کا قیام، اور تیسرا 26ویں آئینی ترمیم کا ریورسل. تو ابھی 26ویں آئینی ترمیم پاکستان تحریک انصاف نے جو پوائنٹس تھے اپنے اس میں سے نکال دیے، اور 2 پوائنٹس پر وہ آگے، اور انہوں نے کہا کہ ان 2 کے اوپر اگر حکومت مانتی ہے تو مذاکرات ہوں گے، کامیاب ہو سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم فی الحال انہوں نے سیٹ. تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لچک آئی ہے، فلیکسیبلٹی آئی ہے. They came up to the table with 3 points. They've already taken 1 point out of the table. اب 2 ہیں، اس کے اوپر حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ ہوگا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں 2 جنوری کو. اب کوئکلی میں آپ کو 2024 کا جو سال ہے وہ کتنا بدترین سال تھا سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ پاکستان میں، اس کا ایک اوور ویو آپ کو کوئکلی دے دیتا ہوں. ایک تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں رہنے کے باوجود انہوں نے 8 فروری کا الیکشن لڑا. بڑے زور و شوروں سے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا، بدترین وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا، پارٹی کو تتر بتر کیا گیا، رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا، پریس کانفرنسز کرائی گئیں،
ساری ان رکاوٹوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور سپورٹ رہی گراس روٹ لیول پہ، اور الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا. یہ ہر بندہ کہتا ہے، ہر بندہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے جس نے ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ دیا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت وسیع پیمانے پہ سن 2024 میں پاکستان کے الیکشن میں مینڈیٹ چوری ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے جن کا تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے، مشاہدہ، انہوں نے کہا کہ 2024 کا الیکشن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی شدہ الیکشن تھا. تو 2024 میں جو سال اب ختم ہونے کو ہے، ایک تو پاکستان کا سب سے زیادہ کرپٹ اور دھاندلی شدہ الیکشن ہوا ہے، چرلو جس میں اخیر پھر آ گیا. عمران خان صاحب پورا سال جیل میں رہے سن 2024 میں. اس کے علاوہ 2024 کا جو سال ہے وہ میڈیا سینسرشپ کے حوالے سے بھی نہایت برا سال تھا. مطلب کہ اس ملک میں بڑے برے دور آئے ہیں جہاں پہ میڈیا کے اوپر سینسرشپ چلی ہے، صحافیوں کو کوڑے بھی لگے، لیکن 2024 میں اخیر ایک بہت بڑے پیمانے پہ شدید طریقے سے میڈیا سینسرشپ کا سلسلہ رہا. انٹرنیٹ کی بندش ہوئی، مین سٹریم میڈیا پی ٹی وی بن کے رہ گیا. پہلے میں اکثر کہتا ہوں نا ایک پی ٹی وی تھا، اب کئی پی ٹی ویز آپ کو نظر آتے ہیں. تقریباً جتنا پرائیویٹ مین سٹریم میڈیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے اوپر چلتا ہوا آپ کو نظر آیا، تجزیے دیتا ہوا نظر آیا. بہت سارے لوگ بٹھائے گئے، لوگوں نے اپنی نوکریاں کنٹینیو کرنی تھیں، بہت ساروں نے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی جو منشا ہے اس کے مطابق کام کیا. اس کے علاوہ 2024 فائز عیسیٰ کی جانے کا بھی سال ٹھہرا، لیکن فائز عیسیٰ کی جو انٹلیکچول ڈسونیسٹی تھی اس کی پیک کا بھی سال تھا. فائز عیسیٰ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو گمان تھا، بشمول میرے، اور میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ جب وہ چیف جسٹس بنے گا تو ایک اچھا جج ثابت ہوگا یا اچھا چیف جسٹس ثابت ہوگا، کیونکہ کچھ فیصلے شروع کے اچھے تھے فیض آباد دھرنا وغیرہ کے حوالے سے، کہ جن اقدار کے اوپر فیصلے دیتے تھے کہ ہم پرنسپل لوگ ہیں، اصولی لوگ ہیں، جمہوریت کے حق میں ہیں، جی فیض آباد دھرنے میں ملٹری کو، سیاست میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو خیال یہ تھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آن ریکارڈ ججمنٹس میں اپنی رائے دی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ آئینی ترمیم جو فوجی عدالتیں لگنا تھیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، دہشت گردوں کو جس میں ٹرائی کرنا تھا، جو کالعدم تنظیم کے ممبران تھے، جو اے پی ایس کے ذمہ داران تھے اور دیگر دہشت گردی کے، ان کو بھی اجازت نہیں دی قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ججمنٹ کے ذریعے ایک زمانے میں کہ جی نہیں، کسی دہشت گرد کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. تو یہ تو امید کرنا لاجیکل تھا نا کہ کم از کم اب سویلین یا سیاسی جماعت جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت رجسٹرڈ ہے، پی ٹی آئی جیسی مقبول پاپولر مین سٹریم اس کے بندے کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونے دیں گے قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے. لیکن اتنا ڈس اپوائنٹ کیا اس بندے نے، اتنی انٹلیکچول ڈسونیسٹی، اتنی بے ایمانی، اتنی بدنیتی اس نے دکھائی، اور اس لیول پہ دکھائی کہ لوگ حیران ہو گئے اور لوگ پریشان ہو گئے اور شدید مایوس ہوئے. اور میرے خیال میں بہت قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو اس وجہ سے ضلالت کا بھی سامنا اٹھانا پڑا ہے، اور میرے خیال میں لوگوں نے اللہ معاف کرے بددعائیں بھی بڑی ان کو دی ہیں جو لوگ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے تھے. تو فائز عیسیٰ کی انٹلیکچول ڈسونیسٹی کی پیک کا سال بھی تھا اور فائز عیسیٰ کے جانے کا سال بھی تھا. راتوں رات 26ویں آئینی ترمیم کے آنے کا سال بھی تھا. اب 26ویں آئینی ترمیم اگر نہ آتی تو آپ کو پتا ہے کہ آئینی بینچ نہ ہوتا، آئینی بینچ نہ ہوتا تو ملٹری کورٹ کا فیصلہ نہ آتا، آئینی بینچ نہ ہوتا تو اتنے سارے امپورٹنٹ میٹرز ہیں پاکستان کی جو سیاست کو ڈیفائن کریں گے، جمہوریت کو، جن کا فیصلہ سارا کا سارا کیسز کا، اہم کیسز کا فیصلہ سپریم کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ میں بنائے گئے ایک مخصوص آئینی بینچ کو دے دیا گیا ہے، جو ایک مخصوص طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تشکیل دیا گیا ہے، جس کی جو موجد ہے یا کریٹر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سوچا ہے، حکومت نے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عملی جامہ پہنایا ہے، اور پھر چیف جسٹس صاحب اور جو کمیٹی ہے وہ بھی استعمال ہوئی ہے، جوڈیشل کمیشن اس کے اندر استعمال ہوا اور آئینی بینچ بن گیا. اور اس آئینی بینچ نے آ کے جو عمران خان نے جیسے کہا کہ اور سارے کام آپ چھوڑ دیں، مطلب بہت سارے کیسز ہیں جو آئینی بینچ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں، الیکشن میں دھاندلی کا فلانا ٹمکانا، لیکن جو منہ پہ کالک ملی ہے آئینی بینچ نے سپریم کورٹ کے فوجی عدالتوں سے فیصلے لے کے سویلینس کے بارے میں، یہی ایک فیصلہ کافی ہے
بتانے کے لیے کہ 2024 جو ہے وہ جوڈیشری کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی بدترین اور برا سال تھا. تو یہ 26 یعنی ترمیم کا بھی سال تھا, عدلیہ کی خود مختاری ختم ہونے کا بھی سال تھا, بیوروکریسی جس طرح نوکروں کی طرح کام کرتی ہے, بڑے بڑے یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو افسران CSS کر کے, شرم نہیں آتی ہے, بعد میں نوکر بن کے, نوکروں سے بھی غلام بن کے, بے شرم غلام بن کے, نوکر بن کے سرو کرتے ہیں اپنے ماسٹرز کو بے شرموں کی طرح, اور لوگوں کے اوپر, نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں بھی چلاتے ہیں, نہتے لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں, جھوٹے پرچے بھی دیتے ہیں, اٹھاتے بھی ہیں, گھروں میں بھی گھستے ہیں. تو 2024 میں اس طرح کی بہت زیادہ کارروائیاں ہوئی. تو پارلیمنٹ جو ہے یہ نواز شریف 12واں کھلاڑی بنا, 2024 میں نواز شریف کے 12ویں کھلاڑی بننے کا سال تھا. مسلم لیگ نون کی سیاسی وفات کا سال تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی وفات کا سال تھا. پارلیمنٹ بالکل مطلب کہ فارغ ہو گئی, ایک طرح سے غیر مؤثر ہو گئی, اس کا سال تھا. پتلے پارلیمنٹ کے اندر بٹھا دیے گئے, وہ لوگ جو بڑا ووٹ کو عزت دو فلانا ٹمکانا یہ کرتے تھے, ان کی حقیقت, ان کی اوقات, ان کی حیثیت کہ ایک وزارت یا اپنی منسٹری یا پاور کے وہ محتاج ہیں, اور اس کے لیے کسی حد تک بھی اصولوں کا سودا کر دیتے ہیں, بلکہ 24 کروڑ عوام کا ہی سودا ہو گیا نا جب ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. تو وہ بھی سامنے آ گئی, وہ سامنے آنے کا سال تھا. تو 2024 جو ہے وہ پولیٹیشنز کے, یہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ان کے ایکسپوز ہونے کا, بھرپور طریقے سے ڈسکریڈٹ ہونے کا سال تھا عوام کے نظروں میں. بیوروکریسی کے ڈسکریڈٹ ہونے کا سال تھا, جوڈیشری کے ڈسکریڈٹ ہونے کا سال تھا, میڈیا کے ڈسکریڈٹ ہونے کا سال تھا, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ڈسکریڈٹ ہونے کا سال تھا. اور یہ 26 نومبر 2024 کا سال تھا, جو کہ اتنا افسوسناک واقعہ کہ پاکستان کے عوام جو اپنا احتجاج کا حق ایکسرسائز کرنے کے لیے اسلام آباد میں ڈی چوک میں گئے تھے, ان کے اوپر گولیاں چلا دینے کا سال تھا. 12 شہادتیں ریپورٹڈلی ابھی تک ان کا سال تھا. 50-54 کے قریب میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ ان کے لوگ لاپتہ ہیں, اس کا سال تھا. لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود پاکستان میں بہت مایوسی آپ نے دیکھی, پاکستان میں شدید ایک تنزلی دیکھی ہر فیلڈ میں, پاکستان میں ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ دیکھا آپ نے, ایک بے حسی دیکھی. عجیب و غریب سٹیٹمنٹس ہم نے سننے کو ملے کہ جی یہ وہ فوج نہیں ہے, یہ کوئی اور فوج ہے. ایک میں پرانے فوجی افسر کا کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے کہا کہ موجودہ چیف آف دی آرمی سٹاف نے کہا ہے ہم لوگوں کو, جو ریٹائرڈ فوجی ہیں پرانے, جو ان کو کہنے گئے تھے کہ جی کوئی ہاتھ ہولا کریں, تو انہوں نے کہا یہ وہ فوج نہیں, آپ اس فوج کو نہیں جانتے, کوئی اور فوج ہے. تو ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کا سال تھا, ایک شدید گھٹن کا سال تھا. لیکن ان ساری باتوں میں جو پاکستان میں ڈنڈے کے زور پہ اور طاقت کے زور پہ اور دھوندھ دھاندلی اور بدمعاشی کے اور کن ٹوٹا ماحول کے زور پہ جو سب کچھ پاکستان میں ہوتا رہے, اس میں ایک چیز جو سال 2024 میں بہت سارے لوگوں کی نظر ہے کہ جی یہ امریکہ میں انتخابات کا سال تھا, جس کے نتیجے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن 20 جنوری کو اوتھ اٹھانے جا رہی ہے, جس کا مائنڈ سیٹ پاکستان میں موجودہ حالات کے حوالے سے مختلف نظر آ رہا ہے جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تھا. تو 2025 میں چیزیں امریکہ کی طرف سے جو پریشرز تھے, جس کی وجہ سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھرپور سپورٹ تھی, اور وہ جو بھی سفید کر رہے ہیں, کالا کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اور انہیں سوائے مطلب کہ امریکہ کے علاوہ انہیں اور کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جی کوئی عوام پوچھ رہی ہے. اللہ معاف کرے, اللہ رب العزت سب سے بڑا جو چیک ہے انسان کے اوپر وہ کیا ہے؟ خدا کا چیک ہے نا, اس کی تو کوئی پرواہ نہیں کر رہا. اس کے بعد دوسرا چیک نیچے عوام کا ہے, اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کر رہا. اب لگ رہا ہے کہ شاید تیسرا امریکہ کا چیک آئے گا تو اس کی یہ حکومت پرواہ کرے, which is so unfortunate. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس چیک کی یہ پرواہ, لیکن ان کو باقی کسی چیک کی پرواہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو 2025 جو ہے امید یہ ہے کہ یہ 2024 سے کافی مختلف سال ہوگا. مطلب کہ جب وہ رات کہتے ہیں نا بہت اندھیری ہوتی ہے تو صبح ہونے والی ہوتی ہے. صبح ہونے سے پہلے آخری جو ستارہ ہوتا ہے ٹمٹماتا ہوا تاریک رات میں, وہ بھی بجھ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر سورج کی روشنی پہلی کرن پھوٹتی ہے اور پھر دن چڑھتا ہے. تو میں بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے امید کرتا ہوں کہ 2025 جو ہے وہ امید کی کرن کا سال ہوگا, مثبت تبدیلیوں کا ساتھ ہوگا, جمہوریت کا آئین کا سال ہوگا, قانون کی بالادستی کا سال ہوگا,
اور پاکستانیوں کو ان کے حقوق ملنے کا سال ہوگا، جبر ظلم ختم ہونے کا سال ہوگا، انڈکلیئرڈ مارشل لاء ڈکٹیٹرشپ ختم ہونے کا سال ہوگا، ٹٹائی بے شرمی قابو ہونے کا سال ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے ملک کو دیکھیں گے۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔